بھی ممکن نہیں ہے۔ بس دو واقعات روایات میں اسانید کے ساتھ ہیں وہ ہم بیان کر سکتے ہیں اور وہی ہم بیان کرتے ہیں۔ اس سے آگے قدم اٹھانا یہ احتیاط کے خلاف ہے، اس لیے میں کبھی احتیاط کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہتا۔ میں اتنا کہوں گا کہ روایات سے اتنا ثابت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ جی، مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا، اور مسلم بن عقیل کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کے جزیات کے لیے بھی کوئی سند میرے پاس نہیں ہے۔ بس یہ اتنی بات روایات سے ثابت ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے شہید کر دیا۔ ان کی شہادت یہ روایات میں آتی ہے، لیکن وہ جو جزیات ہیں، کیا کیا صورتیں پیش آئیں، کیا کیا واقعات پیش آئے، ان جزیات کو کسی سند کے ساتھ ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں وہی بات کہوں گا جو روایت اور سند کی روشنی میں کہنے کے قابل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، اور وہ وہاں پہنچے تو اہل کوفہ نے ان کے ساتھ نہایت ہی غدر کیا اور بے وفائی کی، اور پھر یزید کے جو نمائندے تھے اور وہ حکومت کی باغڈور ان کے ہاتھ میں تھی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کے ہاتھ سے وہاں شہید ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے پہنچے اور ان کو یہ سب واقعات معلوم ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا، کوشش کی اس بات کی کہ یہ اہل کوفہ اپنی حد پر اگر قائم ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ اپنے حد پر قائم نہیں ہیں تو پھر جو بدہضی انہوں نے میرے ساتھ کی یہ اس کا اعتراف کریں۔ مگر اعتراف کرنے کی بجائے انہوں نے اور زیادہ بدہضی کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کربلا کے میدان میں پہنچے، اور وہاں جو حالات اور جو واقعات پیش آئے آپ کے علم میں ہیں۔ ہر طرف سے آپ کے اوپر یلغار کی گئی اور مظالم کی بوچھار کی گئی، تکالیف کی انتہا ہو گئی۔ آپ کے ساتھ چند افراد تھے جن کے متعلق یہ کہا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حضرات یزید کی فوجوں سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ اگر یزید کی فوجوں سے لڑنے کے لیے جانے کا ارادہ ہوتا تو کسی اور شان کے ساتھ جاتے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امت محمدیہ کا وہ عظیم لشکر حسین کے ساتھ ہوتا کہ جس کی مثال کسی نے کبھی دیکھی نہ ہوتی، مگر آپ نے ساتھ جانے والوں کو بھی روک دیا اور فرمایا میں لڑنے کے لیے تو جا نہیں رہا، میں تو اللہ کے اس خوف کو دل میں لیے جا رہا ہوں کہ اگر میں نہیں جاتا تو قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور میرا دامن ہوگا۔ میں تو خدا کے اس خوف سے کشاں کشاں جا رہا ہوں۔ مجھے نہ ملک چاہیے، نہ خلافت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ مجھے کچھ اور چاہیے، میں تو فقط اللہ کی رضا چاہتا ہوں اور اللہ کے غضب سے اور اس کے خوف سے میں بچنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں، کسی کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے حضرات نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانے پر اصرار کیا، مگر آپ نے کسی کو ساتھ نہیں لیا۔ وہ 72 تن جو امام حسین کے ساتھ تھے اور آپ کے اہل بیت کرام، جن میں وہ مخدرات بھی تھی، وہ مستورات بھی تھی، وہ عفیفات بھی تھیں، اللہ اکبر، کہ جن کی عفت کے تصور سے خدا کی قسم تصور کرنے والوں کا دماغ بھی پاک ہو جائے، بشرطے کے ایمان کے ساتھ وہ تصور ذہن میں آئے۔ وہ اہل بیت اطہار کے مقدس افراد اور اہل بیت اطہار کی وہ مقدس مستورات کہ جن کے دامن عفت کی ہوا لگنے سے لوگ پاک اور طیب و طاہر ہو جائیں، بشرطے کہ ان کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہو۔ تو میں کر رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ان کو لے کر گئے آپ، اور آپ نے لشکر نہیں ساتھ لیا، کوئی سامان جنگ ساتھ نہیں لیا، لڑنے کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لیا،
تو وہ فقط اللہ کا خوف آپ کو میدان کربلا کی طرف لے کر گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ یہی ہوا کہ آپ نے اتمام حجت فرمایا، بار بار اتمام حجت فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ، تم اذانوں میں میرے نانا جان کا نام نہیں لیتے، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے، تم کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، پھر بتاؤ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ میرے ساتھ تم جنگ کرتے ہو اور میرے خون کے پیاسے ہو۔ مگر ان لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے حسین کو بہرحال شہید کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو ان کا زندہ رہنا ہماری حکومت کے لیے اور ہماری قوم کے لیے اور ہماری خلافت کے لیے نہایت ہی مضر ہوگا، لہذا اس کانٹے کو راستے سے نکالنا ہے اور حسین کو قتل کرنا ہے۔ وہ اس بات پر تلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور آپ کے صاحبزادے حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے شیرخوار تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ آپ کے جوان صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، ان کو بھی شہید کر دیا، اور آپ کے جتنے جانثار ساتھی تھے وہ سب شہید ہو گئے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی باری آئی اور آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس چیز کو حسین حق سمجھتا ہے وہ اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، خواہ جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ باطل کو حق کہہ لیا جائے اور باطل کے سامنے سر جھکا دیا جائے، یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں یزید کی بیعت کر لی تھی، اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر یہ شہادت کا موقع ہی کیوں آتا؟ یہ حضرت امام حسین کا خون کیوں بہتا؟ ان کے اہل بیت اطہار کا خون کیوں بہتا؟ علی اصغر کا حلقوم تینوں سے کیوں چھلنی ہوتا؟ حضرت علی اکبر کیوں شہید ہوتے؟ اگر وہ بیعت کر لیتے یزید کی تو انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا کہ سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ تو حسین، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور یزید کی بیعت نہیں کی۔ خدا کی قسم حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اگر بیعت کا کوئی تصور ہوتا تو پھر کربلا کا واقعہ اور شہادت حسین کا واقعہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ اس واقعہ شہادت حسین کا رونما ہونا یہ دلیل ہے کہ حسین نے ہرگز بیعت نہیں کی۔ لوگ کچھ کہتے رہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو حق سمجھا اور جس چیز کو حق جانا اس پر قائم رہے۔ مصائب آئے، آلام آئے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، صدمات آئے، ہر صدمے کے مقابلے میں، ہر کوہ علم کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس سے بڑھ کر پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، وہ ثابت قدم رہے۔ پھر تمام مصائب و آلام آئے اور وہ اس صبر کے پہاڑ سے اور حسین کریم کی عظمت کے پہاڑ سے ٹکرائے، وہ سب پاس پاس ہو گئے۔ لوگ کہیں گے کہ حسین تو شہید ہو گئے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے حسین کو پاس پاس کر دیا؟ اور میں کہتا ہوں کہ حسین شہید ضرور ہو گئے مگر ناکام نہیں ہوئے۔ حسین شہید ضرور ہوئے مگر ناکام نہیں ہوئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا شہید ہونا ہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان دے دی مگر باطل کو قبول نہیں کیا، جان دے دی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، جان دے دی صبر کیا اور پہاڑوں کو، مصیبت کے پہاڑوں کو برداشت کیا۔ یہی تو ان کی کامیابی کی دلیل تھی۔ قرآن نے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد ہم پر حق ہے، ایمان والوں کی مدد ہم پر ثابت ہے۔ اللہ نے حسین کی مدد کی اور حسین ثابت قدم رہے۔ شاید آپ یہ کہیں کہ مدد تو حسین کی نہ ہوئی، اگر ہوتی تو وہ شہید نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں شہادت کے مرحلے تک حسین کا صبر و ثبات پر قائم رہنا یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا۔ جی ہم جیسا ضعیف الایمان ہوتا تو معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوتا۔ یہ حسین کا کی عظمت تھی کہ اللہ نے اپنی نصرت حسین کے ساتھ شامل فرمائی۔ اور میں مثال تو نہیں دیتا، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں عتیدان محترم
منتہائے کمال تک پہنچنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، منتہائے کمال تک پہنچنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھئی یہ حضرت حسین تو شہید ہو گئے، کیا مدد ہوئی؟ اللہ اکبر! ارے ان کا شہید ہونا یہی اللہ کی مدد ہے، اور اگر وہ پائے ثبات ان کا پھسل جاتا اور وہ باطل کے سامنے سر جھکا دیتے اور اپنی جان کو بچا لیتے تو ان کے جان کو بچا لینا یہ ان کی ناکامی ہوتی۔ اگر ایک بچے کو آپ روزہ رکھوائیں، 10 سال کا بچہ ہے اور روزہ رکھوایا اور اس کو جناب پیاس لگی اور آپ نے اس کو تسلی دی کہ بیٹے تھوڑا سا وقت باقی ہے، ذرا سو جاؤ، ذرا سا آرام کر لو، پھر اٹھا، منہ پر پپڑیاں بندھی ہوئی ہیں، پیاس کے مارے برا حال ہے، اب پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، کھانا موجود ہے، مگر آپ کھانا نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، بچے کو کوئی چیز نہیں کھلاتے نہیں پلاتے، بلکہ اس کو تسلی دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آتا ہے وہ بچہ پھر پیاس سے تڑپتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ بیٹے بس اب دیکھ چند منٹ کے بعد روزہ افطار ہونے والا ہے۔ جب سورج غروب ہو گیا آپ نے اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو پانی بھی پلایا، اس کو شربت بھی پلایا۔ یہ روزہ افطار کرتے وقت بچے کا ثابت قدم رہنا یہ کیا تھا؟ یہ کامیابی تھی۔ اور اگر درمیان میں اس کو کھانا دے دیتے، پانی دے دیتے، شربت پلا دیتے تو بچہ تکلیف سے تو بچ جاتا مگر روزہ نہ ہوتا۔ تو روزے کا پورا ہونا یہ کامیابی تھی۔ حسین کا صوم شہادت مکمل ہو گیا اس وقت جب حسین کی گردن کو کاٹ دیا گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ حسین صبر پر برقرار رہے، حق پر برقرار رہے اور شہادت کے وقت تک آپ کا قدم نہیں پھسلا، یہی کامیابی تھی۔ اور اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کامیابی نصیب نہ ہوتی۔ کان حقا علینا نصر المومنین کا یہی مفہوم ہے، یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے، اور ایمان والوں کی مدد جب اللہ کرتا ہے تو ان کا قدم ڈگمگانے نہیں پاتا، ان کا قدم پھسلنے نہیں پاتا، وہ ان کا مضبوط ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت ان کے پائے ثبات کو جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ اور وہ صبر کا ایک پہاڑ ہوتے ہیں، کوئی اس پہاڑ کے ساتھ ہمیں مقابلہ کر نہیں سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسین صبر کا ایک پہاڑ تھے، یزید ظلم کا ایک پہاڑ تھا۔ یزید کو موقع ملا اور گویا قدرت نے مسکرا کر کہا کہ صبر کے پہاڑ سے ذرا ٹکرا کر تو دیکھ، یزید تیرا ظلم پاس پاس ہو جائے گا، حسین کا صبر اپنے مقام پر برقرار رہے گا۔ ایسا ہی ہوا، یزید کے مظالم پاس پاس ہو گئے جی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم صبر کے میدان سے ڈگمگانے نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عز والہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور مقام شہادت عطا فرمانے کے بعد حسین نے خود اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ باطل کے ساتھ موافقت کرنا یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے۔ اگر اہل بیت باطل کے ساتھ موافقت کرتے تو آج حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان نہ دیتا اور سر نہ کٹاتا اور اپنا خون نہ بہاتا۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خون سے لکھ دیا کہ اہل بیت کی شان نہیں ہے کہ جس چیز کو باطل سمجھیں اس سے موافقت کر لیں۔ معلوم ہوا کہ اگر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خلفائے ثلاثہ میں سے